اب اس رات کے حوالے سے کچھ باتیں اور پھر سمیٹتے ہیں۔ براءت کے معنی ہیں بری ہونے کے۔ کیا معنی ہیں؟ اونچی کہیے گا۔ گناہگاروں کی مغفرت اور مجرموں کی براءت، رہائی دوزخ سے۔ اچھا جی، حدیثیں سناتا ہوں، اس سے پہلے ایک بات۔ یہ جو دور ہے نا، آج کا دور، اس دور میں سب سے بڑی کمزوری یہ کہ لوگ دین جانتے نہیں۔ ان کو سلیبس نصاب ملے انگریزوں کے، انہوں نے ڈگریاں تو بنا لی ہیں، کردار بنایا۔ کاغذ کی ڈگریاں پیسہ کمانے کا طریقہ۔ نصاب کیا ہے؟ میتھمیٹکس سیکھ لو، انجینئرنگ سیکھ لو، میڈیکل سائنس سیکھ لو، کمپیوٹر سائنس سیکھ لو، پیسے کمانا سیکھ لو۔ کردار بنانا، اخلاق بنانا اس نصاب میں نہیں ہے۔ وہ جس کو علم کہتے ہیں، جس سے اپنی پہچان ہو، کائنات کی پہچان ہو، درجے مرتبے معلوم ہو، حقیقتیں معلوم ہو، وہ علم نہیں ہے یہ ان جمیلوں میں۔ ہم نے یہ سیکھا نہیں، نتیجے میں ہمارے اوپر ایسے لوگ آ گئے جو ہم سے کھیلنے لگ گئے۔ وہ ٹی وی میں آ گئے۔ پہلے تو ہوتا تھا نا، جلسہ ہوگا، کہیں 150,000 10,000 بندہ جائے گا، پھر آہستہ آہستہ بات پھیلے گی، پھر کیسٹیں آئیں، پھر وہ پھیلی، پھر اس کے بعد سی ڈی آ گئی، اب کارڈ آ گئے ہیں، اب USB آ گئی ہے، آگے شاید پتہ نہیں کچھ اور آ جائے گا۔ آپ کے دماغ کی جگہ بھی شاید میرے خیال کوئی چپ فٹ کر دیا کریں گے، یہ اللہ جانے کیا کچھ ہوگا۔ تو اب یہ دور آ گیا، اب وہ جو آتے ہیں ٹی وی میں، وہ ایک کی بجائے لاکھ دیکھ لیتا ہے، وہ غلط بات کر جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں جی لوگوں نے جھگڑا ڈالا ہوا ہے شب براءت کا، دین میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ لوگوں نے حلوے مانڈے کے لیے رات بنا لی ہے، ایسی کوئی رات نہیں ہے، یوں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، جھگڑے چھیڑ کے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے میں کئی مرتبہ جواب دے چکا ہوں۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، شب برات میں بیٹھا ہوں، قرآن میرے سامنے رکھا ہے، میں اس حوالے سے شک والوں کو صرف اتنا کہہ رہا ہوں، اپنا شک دور کر لو ورنہ آج کی رات بخشش نہیں ہوگی۔ بس اتنی بات کر رہا ہوں، اپنا شک او غوث پاک مانتے ہیں، مولا علی، چلو اوپر سے چلوں، مولا علی مانتے ہیں، صحابہ مانتے ہیں۔ آج اگر کوئی نہیں مانتا تو اس نے اپنا بیڑا غرق خود کیا ہوا ہے۔ شک سے نکلو، اس رات کی سچائی میں کوئی شبہ۔ اتنا جواب کافی ہے، ورنہ میں آپ کو حال بتا چکا ہوں۔ جس شخص نے موٹی موٹی کتابیں لکھی تھی شب برات، میں اس کے دروازے پہ گیا تھا، میں آپ کو حال سنا چکا ہوں، اس کی وہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ اس کے دروازے پہ جا کے میں نے کہا تھا مجھ سے مباہلہ کر، مناظرہ نہیں، ڈیبیٹ نہیں، بحث نہیں کر، 2 کڑھائیاں ان میں تیل ڈال، 2 کڑھائیاں، ایک نہیں، 2 کڑھائیوں میں ایک جتنا تیل ڈالو، ایک جتنی آگ لگاؤ، 3 دن تک وہ اتنے گرم ہو جائے تیل کہ اس میں تم تازہ گوشت ڈالو تو وہ جل بن جائے، ایک میں تو کود، ایک میں کودتا ہوں۔ اللہ یہ میں نے چیلنج یا تو اس کو ڈاکٹر کو دیا تھا حضرت امام حسین کی صداقت کے لیے، یا اس بندے کو دیا تھا، وہ 3 دن کے بعد ہی مر گیا۔ وہ اتنا سن کے ہی، اور میں آج بھی اس رات میں بیٹھا نبی کا ذکر کر رہا ہوں۔ سن 86 کی بات ہے، یہ 85-86 کی، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، کتابیں میرے پاس موجود۔ بہت ان لوگ کہتے ہیں جی شب برات کا کوئی، غوث پاک بیان کر رہے ہیں، حدیثوں کے نمبر سن لو، پہلے آپ کو سنا دوں کہاں کہاں حدیث ہے۔ طبرانی میں، طبرانی کبیر حدیث نمبر 215، صحیح ابن حبان میں 5665 حدیث نمبر، مسند احمد میں 6642 نمبر، ابن ماجہ میں 1390 1390، بیہقی شعب الایمان میں 3550، بیہقی شعب الایمان میں 3556، ابن ماجہ میں 1389، بیہقی شعب الایمان میں 3556،
54 اور ابن ماجہ میں 1388 میں حدیثوں کے نمبر بتا رہا ہوں، ابھی جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھ لو. صحابہ نے روایت کی ہے، نہیں باب باندھے ہیں اس رات کے بارے میں. ان کو شبہ ہوگا، ہمیں کوئی شبہ. اور تم کہتے ہو حلوے مانڈے کے لیے رات بنائی، ہم تو روز حلوہ کھاتے ہیں. ہم تو ہمارے کسی نہ کسی پیر کا روز ہی عرس ہوتا ہے نا. کہیں زردہ ہے، کہیں حلوہ ہے، کہیں بریانی ہے، کہیں کھیر ہے، کہیں مٹھائی. تمہاری طرح نہیں ہے. مر گئے نہ فاتحہ. ہاں بس آپ نے پورا کیا، میں نے تو صرف مر گئے کا لفظ کہا تھا. ان کے یہاں کچھ، ہمارا تو ماشاءاللہ رو. تم کہتے ہو حلوے مانڈے کے لیے کمی تم کو ہوگی، ہمیں کوئی کمی اللہ کے فضل سے نہیں ہے. آؤ میں پہلی حدیث اس ہستی کی سنا رہا ہوں غنیہ میں، سنیں دھیان سے، اس کے بعد پھر میں باقی حدیثیں سناؤں گا. پہلی حدیث ہمیں سنائی ہے سیدنا غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، جامع البیان والمعانی، رضی اللہ تعالی عنہ. وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے بھی ہیں، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں. وہ حدیث نقل کرتے ہیں، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ راوی، غوث پاک بیان کر رہے ہیں. شبہ کسی ایمان والے کو ہوگا؟ اونچی. یہ اللہ والے جب کوئی بات کریں تو پھر ہمیں شبہ ہوتا. ہاں کیونکہ ایسے منہ سے بات آئی ہے جن کے منہ پہ خدا بولتا ہے. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر کہا ارفع راسک، حضور اپنا چہرہ اٹھائیے، اوپر دیکھیے. کہاں دیکھیے؟ اونچی. کون کہہ رہا ہے؟ جبریل. حضور فرماتے ہیں میں نے اوپر دیکھا تو جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے تھے. 8000 سال کوئی پیدل چلے تو جنت آئے. 8000 سال. حضور فرماتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے دیکھے. جو آقا مدینے میں بیٹھ کے، دنیا میں بیٹھ کے، اگلے جہان میں موجود جنت کو دیکھ رہا ہے، وہ آج جنت سے یہاں بھی دیکھ رہا ہے. وہ سبز گنبد سے یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے. اب حضور کی سماعت، حضور کی بصارت، اب اس کا ذکر کروں تو پھر بات اور آگے نکلے. میرے نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ دیکھتے سنتے. کون سناتا دکھاتا ہے؟ اونچی کہیے گا. جب اللہ دکھاتا سناتا ہے تو جھگڑا ختم. میں کہوں نا خود دیکھتے ہیں تو آپ کو خود سے طاقت نہیں، اللہ نے دی ہے. اب کوئی جھگڑا نہیں. حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے. اور جنت جو ہے وہ کوئی یاسین اسکوائر یا معیدی منزل کی طرح نہیں ہے. یہ جو دونوں بلڈنگیں سامنے آپ کے ہیں، وہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک جنتی کو 2 کمرے کا ایک فلیٹ یا 1 کمرے کا ایک فلیٹ ملے گا. فلیٹ سسٹم نہیں ہے وہاں. وہاں ادنا سے ادنا جنتی کو 70 حوریں ملیں گی. اگر 1 کمرے میں رکھیں تو پھر تو لڑائی ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی. 100 درجے ہیں جنت میں. اتنی بڑی جنت، ارضھا کا ارض السماوات والارض. اس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر. اتنی بڑی جنت کے دروازے چھوٹے چھوٹے تو نہیں ہے نا. میں آپ کو سنا چکا، ایک تقریر میں نے پوری جنت پہ کی تھی، اس کی ریکارڈنگ بھی ہوگی. پھر کہو گے پھر دوبارہ کسی دن کر دوں گا. جنت کا شوق ہو. اس جنت کے دروازے 2 پلے، 2 کیواڑ، 2 پٹ
ایک پلے کی چوڑائی 40 سال پیدل چلنے کی مسافت. دونوں پلوں کی کتنی ہو گئی؟ کتنے چوڑے، کتنے لمبے دروازے. حضور فرماتے ہیں رش پڑ جائے گا. اتنے بڑے دروازے پر بھی لوگوں کے کندھے چڑھ جائیں گے، ایک دوسرے کو دباؤ میں آئیں گے نا. میں نے پہلے جانا، لائن تو آپ نے کہیں بنانی ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے نا. آپ تو کہیں گے جہاں میں کھڑا ہوتا ہوں لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے. لائن تو بنانی ہی نہیں، وہ تو پولیس والا بنوا لے، ڈنڈا سے زور سے بنا لے، ورنہ آپ نے بنانی نہیں ہے. وہاں بھی لائن نہیں، میں جاؤں گا پہلے. اتنا زور پڑ جائے گا کندھے چڑھ جائیں گے، یعنی اتنا دباؤ آئے گا کہ کندھے چڑھ جائیں گے. میں اس حدیث کو پڑھ کے بڑا خوش ہو گیا. آپ کہیں گے مولانا صاحب کندھے چڑھ جائیں گے اور آپ خوش ہو گئے. میں نے کہا ہاں، کندھے چڑھنے پہ خوش نہیں ہوا ہوں، اصل بات پہ خوش ہوا ہوں، یعنی اتنی تعداد میں لوگ جنت میں جائیں گے. اللہ یا بہت بڑی تعداد میں لوگ جنت میں جائیں گے. تو اتنی بڑی جنت، اس کے دروازے ساتھ ساتھ تو نہیں جڑے ہوئے، کہاں کہاں فاصلے پہ ہوں گے. میرا نبی دیکھ رہا، میرا نبی. فرمایا ہر دروازے پر فرشتہ کھڑا آواز لگا رہا ہے. حضور ان کی آواز بھی سن رہے ہیں. پتہ چل گیا نبی سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی. ان کے لیے فاصلے کوئی چیز. اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں. جو پیارا بن جاتا ہے تو جس پیارے کی خاطر کائنات بنائی اس کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہوگی. وہ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ سن بھی، کوئی شعبہ نہیں. میں اس حوالے سے بھی مزید باتیں اب سنتے رہتے ہیں، سناتا رہتا ہوں.